إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیو، الحمدللہ آج کو ہمارے 16 روزے مکمل ہوئے، بقیہ چند ہی ایام ماہ رمضان کے باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ قال علم یہ 16واں پارہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کی مختصر تفسیر آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی، ہمیں یہ نصیحت دی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیک کام کریں، نماز ہو، روزہ ہو، اچھے کام ہو، زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ نیکیاں ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اب یہ نیکیوں کا فائدہ ہماری زندگی ہی میں نہیں، ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے آل اولاد کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جا رہے تھے اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک گاؤں کے پاس سے گزر ہوا۔ گاؤں کے اندر کے لوگوں سے انہوں نے کچھ کھانا طلب کیا، وہ لوگ کنجوس تھے، مہمان نوازی نہیں کیے۔ حضرت موسیٰ کو اس پر تو پہلے سے غصہ تھا ہی۔ اچانک وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے خود اٹھایا اور موسیٰ کو اٹھانے کا حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اٹھا رہے تھے کہ ایک ایسے لوگ ہیں جو کھانا ہم کو نہیں دیے اور یہاں پر دیوار گر رہی ہے تم اٹھا رہے ہو، کم سے کم اس کی اجرت تو لے لیتے، اس کے مزدوری تو لے لیتے، مزدوری بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ یوں ہی اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو واقعہ پورا ہوا سب کو معلوم ہے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو اٹھانے کا ریزن یہی بتلایا کہ رہی وہ دیوار، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ مدفون تھا، اور یہ 2 یتیم بچے جو تھے ان کے والدین نیک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک والدین کے اولاد کے مال کی اور ان کے بچوں کی بھی حفاظت کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو، اگر یہ مال نکل جاتا تو اس کی حفاظت نہ ہو پاتی۔ تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں یوں تو شیطان لگا ہوا ہے پیچھے، اچھا کام کرنے نہیں دیتا، لیکن بندگی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو اچھا بنائیں، نیک عمل کریں، تاکہ یہ نیک عمل ہمارے زندگی میں ہم کو بھی کام آئے اور ہمارے مر جانے کے بعد ہماری اولاد بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، اس کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کے بعد اختیار دیا، چاہے تو وہ ناشکرہ بنے، چاہے تو وہ شکر گزار بنے، لیکن اگر وہ ناشکرہ بنتا ہے تو دنیا کے اندر اس کی سزا بھی ہے۔ اب جیسے زہر ہمارے سامنے ہے، بادام بھی ہمارے سامنے ہے۔ بادام اگر کھائیں گے تو طاقت آئے گی، دماغ تیز ہوگا، زہر کھائیں گے تو مر جائے گا۔ ایسا ہی انسان اللہ کی عبادت اس کے سامنے ہے، عبادت سے ہٹ جانا بھی اس کے سامنے ہے۔ اگر وہ عبادت سے ہٹ گیا تو ضرور عبادت سے ہٹنے کا جو بدلہ ہے اس کو ملے گا، اور عبادت اگر وہ کیا تو اس کا بدلہ جو ہے اسے ملے گا، کسی اور کو نہیں، اسی کو ملے گا جو وہ کرتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، میری عبادت سے جو دور ہوا، روگردانی کیا، نہیں کیا عبادت کسی بھی وجہ سے، دنیا میں پڑھ کر کے، دنیا داری میں پڑھ کر اور خیش و خاری میں پڑھ کر اللہ کو بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا دے دیں؟ جس طرح زہر کھانے پر موت سزا ہے، بادام کھانے پر چالاکی اس کی جزا ہے، ایسا اللہ کی عبادت سے دور ہونے کی سزا یہ ہے کہ اللہ نے بیان فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، آخرت کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، یعنی فائنانشلی اللہ تعالیٰ اس کو تنگ کر دیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، اس کو تنگی ہی تنگی رہتی ہے۔ 1000 جگہ پر جا کر اپنا شکوہ کرتا ہے کہ مجھے یہ فقیری لائق ہوئی ہے، ایسے پرابلم ہے، کچھ مدد کیجئے، لیکن لوگ مدد بھی اگر کر دیں لیکن اس کی فقیری، مفلسی، قلاشی دور نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اگر حقیقت میں یہ کچھ مفلس ہوتا، دوسرے لوگ مدد کرتے تو اچھا ہو جاتا۔ یہ مفلس نہیں ہے، یہ عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، قرآن جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو بولتا ہے حق ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا من اعرض عن ذکری،
جو میری عبادت سے دور ہوا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کو ہم، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے. یہ دنیا کی سزا. اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز اندھا بنا کر کے اللہ اس کو اٹھائے گا. آنکھ نہیں ہوگی، دنیا میں آنکھ ہے لیکن عبادت سے دور ہونے کی وجہ سے آخرت میں اندھا ہوگا. اتنی بڑی آخرت، تھوڑا گیس کریں، اندازہ کریں. 60 سال 70 سال کی دنیا میں ایک انگلی نہیں ہے تو ہیبت کھا کے مر جاتا آدمی. کٹ گئی انگلی کسی کام کی وجہ سے. ایک پورا ابد الآباد حیات جاویدہ، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، وہاں پہ موت بھی نہیں ہے. وہ زندگی میں اگر انسان اندھا رہا تو کیسے اس کی زندگی گزرے گی؟ یہ ہم کو عقیدہ دیا گیا. دنیا کی زندگی ایک بوند ہے اور آخرت کی زندگی سمندر کی وسعتوں کے برابر ہے. تو اس زندگی کے اندر اگر اندھا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے روز اندھا بنا کر کے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ. جب یہ بندہ پوچھے گا، کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن عذابات اس کو دیے جا رہے ہیں. رب سے پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، پروردگار کیوں مجھے اندھا بنایا؟ دنیا میں دیکھتا تھا، آنکھ تھی مجھے، سب کچھ ہوتا تھا. تو اس موقع پر اللہ کہیں گے قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، دنیا کے اندر میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی، میری عبادت کے بارے میں تجھے بتایا جاتا تھا تو ایسا تو بھول جاتا تھا، بالکل نسیم منسیہ ہو جاتا تھا. تو آج تجھ کو اندھا بنا کر جہنم میں ڈال کر ہم بے پرواہ ہو جائیں گے، ہم بھول جائیں گے، یعنی بے پرواہ ہو جائیں گے، تیرا کچھ بھی ہم خیال نہیں کریں گے. وہاں صرف اللہ ہی خیال کرنے والا. وہ رب اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراض عن ذکر کا انجام بتلایا. اللہ کی عبادت سے دور ہونے کا بہت برا انجام ہے، دنیا کے اندر بھی، خبر میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمایا. ذوالقرنین کا واقعہ ذکر ہوا ہے. اس بارے میں وسائل بہت زیادہ تھے اس بادشاہ کو، چیزیں بہت زیادہ تھیں، مال تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لیے بڑے بڑے وسائل تھے. اللہ یوں تو دنیا کے اندر بہت سارے بادشاہ ہوئے اور ان کے پاس بڑے بڑے وسائل تھے، اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا، ذوالقرنین کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے کیا کہ یہ واحد بادشاہ تھا جو بہت سارے وسائل لے کر کے عیش پرستی میں نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. کیونکہ بادشاہوں کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے؟ کوئی آدمی کوئی مالدار ہو جائے، اس کی آن بان، اس کی شان و شوکت، اس کی عظمت کس کو معلوم نہیں ہے؟ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن عیش میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ اس کی عادت یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے مال خرچ کرتا تھا. جو بھی اس کی حکومت میں تھا بندوں کی بہتری کے لیے خرچ کرتا تھا. یاجوج ماجوج کے فساد سے روکنے کے لیے مضبوط دیوار اس نے بنائی، تانبے کی دیوار بنائی. یہ بڑے بڑے اچھے کام اس نے کیا. چنانچہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اس کا تذکرہ فرمایا. بہت سارے بادشاہ گزرے لیکن عیش پرست تھے، اللہ نے ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہ عیش پرست نہ تھا، اس وجہ سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر فرمایا. اس کے بعد یہ بات بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان صرف دنیا کے لیے اگر جیے، دنیا کے لیے مر جائے، رب سے ملاقات کا ذرا بھی خیال نہ ہو، سوچ صرف دنیا ہو، صرف دنیا ہو، اس کی سوچ، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا کام، اس کا کاج، سب صرف دنیاوی چاہتے ہو، دنیا کے اندر کی کمائی ہو، نام کمانا ہو، بڑا ہونا ہو، رب سے ملاقات کی ذرا بھی امید نہ ہو، تو اس آدمی کی سزا کیا ہے؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان دنیا کے لیے جیے. اس کی سزا اللہ نے بیان فرمائی کہ جو بھی عمل کر رہا ہے آخرت کے اعمال دنیا کے لیے اگر کر رہا ہے تو لا نقیم له یوم القیامت وزنا، قیامت کے روز اس کے سارے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، کوئی وزن نہیں رہے گا، کوئی وزن نہیں ہے. اللہ بولیں گے دنیا کے لیے تو نے کام کیا، جو چاہتا تھا وہ مل گیا. آج ایسا ہی ہے دنیا کے اندر، انسان جس چیز کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے فوراً وہ چیز دے دیتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی چیز پر آپ محنت کر کے دیکھیں وہ چیز مل جاتی ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا محنت کیے وہی نہیں ملا، لیکن آج ویسا نہیں ہے. کسی بھی چیز پر آپ محنت کریں وہ چیز آپ کو مل جائے گی. لیکن قیامت کے روز آپ جس کو سہارا بنا کر کے وہ چیز حاصل کیے ہیں وہ پورے اعمال بے وزن ہو جائیں گے. اگر قیامت کے دن اگر ہمارے اعمال باوزن ہونا ہے، وزندار ہونا ہے، تو دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید میں کام کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جزا حاصل کرنے کی نیت سے نیک عمل کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میزان حسنات میں ایک عمل بھی ہو ہمارا بھاری ہوگا، یہ اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام نے آہستہ آواز میں بڑی امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایسا وارث مانگا جس سے اللہ راضی ہو جائے. نیا شادی شدہ جوڑا ہے، اولاد نہیں ہو رہے، قرآن ان کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ صرف اولاد مت مانگو،
صرف اولاد مت مانگو، بلکہ ایسی اولاد مانگو جس اولاد سے اللہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے والے اولاد کو مانگو، فرما بردار اولاد کو مانگو، اللہ کی عبادت کرنے والے اولاد کو مانگو۔ زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی وجعلہ ربی رضیہ، اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما، یہ ایسا وارث ہونا چاہیے جو وارث تجھے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا وارث عطا فرمایا، نہ یہ کہ راضی ہوا بلکہ نبی بھی بنایا۔ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کو دیا۔ تو دعا یہ مانگنا چاہیے، اولاد دے اللہ نہیں، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد ہے تو ہی اس آدمی کے لیے، باپ کے لیے، ماں کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اونچائی کا باعث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہر ایک کو جہنم پر پل صراط سے گزرنا ہے، آدمی اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گزرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ پل صراط رکھا جائے گا جہنم کے اوپر، اور یہ بال سے باریک ہوگا یہ راستہ، اور تلوار سے تیز ہوگا، تلوار سے تیز۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کے اوپر کیسا چلے گا انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مومن حضرات اس راستے کو دیکھ کر کے کہیں گے اللہ سلامتی عطا فرما، اللہ سلامتی عطا فرما۔ یہ کون مومن؟ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خوب محنت کی ہے، ان کا ٹھکانہ اب جنت ہے، لیکن ان کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ پل صراط سے گزرتے وقت یہ مومن یہ بولیں گے کہ پروردگار سلامتی عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی دے۔ اب بولے کہ جو آدمی رب کی عبادت سے دور ہے، کافر ہے یا رب کا نافرمان ہے، اس کا گزران اس کے اوپر سے کیسے ہوگا؟ وہ راستہ کیسا ہے؟ بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو یہ پل صراط کے اوپر سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ اس بارے میں اللہ نے اس بات کی بیان وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا۔ یہ دعا حضرت موسیٰ نے کب فرمائی؟ اس وقت کی جبکہ فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرعون کے دربار میں جانا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا رب بولتا تھا، بڑا رب بولتا تھا، میں ہی پروردگار بولتا تھا، لوگوں کو سجدے کرواتا تھا اپنے سامنے، جو سجدہ نہیں کرتا اس کو تکلیفیں دیتا تھا، مارتا تھا۔ ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے اب موسیٰ علیہ السلام کو جا کر ایک اللہ کی توحید بتانے کا وقت آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے فرعون کے پاس جاؤ، وہاں جا کر کے اس کو توحید کی دعوت دو، نرم گفتگو کرو۔ میرے بھائیو، نرم گفتگو کرنے کا حکم ہوا، جانے کا حکم ہوا۔ اب جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی۔ دعا کیا کی؟ قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرے دل کو تو کھول دے، شرح صدر عطا فرما۔ دل کو کھولنا کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں دل کو کھولنا کیا ہے؟ دل کو کھولنا یہ ہے کہ اللہ جس کام کو تو کرنے کا حکم دیا اس کام کے تعلق سے میرے دل کے اندر یہ اطمینان پیدا فرما کہ یہ کام کے اندر ہی میری نجات ہے۔ انسان کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بے شک ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا جس کام کے لیے اس کو فائدہ ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر اپنے بچے کو پڑھائی کا مسئلہ ہے، اب وہ کسی کالج میں داخل کروانا چاہتا ہے، ادھر 4 جگہ تحقیق کیا، تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس جگہ پر پڑھائی اچھی ہے، یا یہ جو کورس ہے اس کو لیں گے تو فیوچر میں میرے بچے کو فلاں فائدے ہوں گے، بینفٹس ہوں گے۔ تو اب اس چیز کے اوپر جب اس کا دل مطمئن ہو گیا تو 1000 لوگ 1000 باتیں بھی بولے، لیکن اس کا دل جس پر مطمئن ہے اس کے اندر وہ داخلہ کرواتا ہے۔ اسی کو عربی زبان میں شرح صدر کہا جاتا ہے۔ شرح صدر یعنی اگر آپ کچھ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کام کے تعلق سے دل کے اندر یہ ٹھوس یقین ہو کہ یہی کام حق ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب جا رہے تھے تو یہی دعا فرمائے کہ اللہ تیرے حکم سے جا رہا ہوں، یہ سب کیا ہے مصیبت ہے؟ دعوت کے کام بول کر کے، توحید کا کام، توحید کی دعوت دینا بول کر وہ بادشاہ کے سامنے میں جانا کیا ہو، آپ کے بارے میں بولنا کیا ہو، یہ سب ضروری کیا؟ اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی کام ہیں ہمارے، تو زندگی دیا ہے تو زندہ رہنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، وہ کام ہم کر لیں گے، اس کے اوپر بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ شرح صدر نہیں ہوا تو اس طرح کے بہانے آتے ہیں۔ شرح صدر جب ہوتا ہے یہی کام حق ہے، اس کام سے ہی ہماری بقا ہے، ہم باقی رہنے والے، دعوت کے کام سے ہی ہماری بقا ہے، تب جا کر کے وہ کام ضرور کرے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، قال رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو تو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان بھی فرما۔ اب میں جا رہا ہوں بڑے بادشاہ کے دربار میں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے حق بات پیش کرے،
بادشاہ کے سامنے جا کر کے حق بات پیش کرنا، بڑے آدمی کے سامنے حق بات پیش کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کے لیے مسئلہ آسان فرمایا، اور فرعون کے دربار میں گئے، توحید کی دعوت بھی دیے، لیکن جو الٹا معاملہ ہوا اس کے بعد جو ہوا سارا واقعہ اس بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے تذکرے میں ایک بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے کام کا انسان کو کب بناتا ہے، یہ میرا کام کا آدمی ہے بول کر کے بولنے کے لیے انسان کو کب بناتا ہے؟ یہ اس وقت بناتا ہے جب کہ مختلف امتحانوں سے گزارتا ہے، خاص رنگ کے اندر ڈھال کر کے اللہ تعالیٰ اس کو چنتا ہے۔ دشمن سے بچایا، باکس میں رکھ کر کے ندی کے اندر رکھ دی تھی اماں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں حفاظت فرمائی۔ وہ پھر دشمن کے دربار میں گیا، دشمن کے دل کے اندر موسیٰ کی رحم ڈالا، پھر ماں کے پاس پہنچایا۔ پولیس جب چیک کرنے کے لیے آئی تو بچے کو بچایا، ایک مکہ مار دیے تھے ایک آدمی کو، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ اس طرح مختلف امتحانات سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بناتا ہے۔ ہم یہ بولے کہ اللہ اپنے راستے میں مجھے استعمال کر لے، کچھ بھی قربانی نہ کرے تو اللہ استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر استعمال ہونے کے لیے خود کو قربانی کرنا پڑتا ہے۔ جب خود انسان جب پگھلے گا، بہت محنت کرے گا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے استعمال کرے گا۔ اب جو آپ دیکھ لیں، جو بھی آدمی دین کی خدمت بول کر کے نکل رہا ہے، اس کا دنیا کا کچھ فائدہ رہتا ہے، وہ فائدہ ہوئے تک بہت چمکتا اوپر، وہ فائدہ اس کا جیسے ہی مل گیا چھٹ جاتا۔ اللہ نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ جب اللہ استعمال کرتا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک وہ کام پہ لگے رہتا، موت آنے تک وہ نیک کام پہ لگے رہتا۔ یہ اللہ کے استعمال کی نشانی ہے۔ اب ظاہری دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے دین کے کاموں کو اگر کوئی آدمی ذریعہ بناتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا، وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، یہ چیز چھوٹ جاتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ خلوص کے ساتھ مرتے دم تک اس کے دین کی خدمت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جان جب تک ہمارے جسم میں رہے تب تک ہم اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے۔ دین کی خدمت کے راہیں بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، جو بھی کریں گے ہمارے نام اعمال کے اندر وہ جمع ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا نافرمانی کے ساتھ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم، کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی نافرمانی اگر وہ کرتا ہے تو دنیا کے اندر بچ نہیں سکتا۔ فرعون کا انجام دیکھیں، اتنا بڑا بادشاہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی بولتا تھا، نافرمانی تھی نہیں بچا۔ مہلت دیتے اللہ تعالیٰ، 1 سال 2 سال 3 سال، بہرحال نافرمانوں کا انجام، برے لوگوں کا انجام بہت خراب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نافرمانوں کے لیے ایام زیادہ نہیں ہے، ظالموں کے لیے ایام زیادہ نہیں ہے، چند دن چلتا ہے چلانے دیجیے، پھر اس کے بعد وہی صادق آئے گا جو حق ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ نافرمانوں کی دنیا کی ترقی اللہ کی پکڑ سے انسان کو بچا نہیں سکتی۔ دنیا میں وہ کتنا بھی ترقی کر جائے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ پچھلے قوموں کے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے، ان کو دیکھو بڑے ترقی یافتہ تھے، لیکن جب عذاب آیا تو منہ کے بل گر گئے، سب نیست و نابود ہو گئے، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ان کے مکانات، بہت اونچی شان والے تھے، لیکن نافرمانی ان کے اندر آئی، ہم نے کسی کو بھی باقی نہیں رکھا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی عبادت سے ہی دنیا کے اندر انسان جی سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بغیر کتنا بھی انسان اپنے آپ کو بہت اونچا بنا لے، لیکن اللہ تبارک بہرحال اس کا انجام جو ہے برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی غلطی اور ابلیس کی غلطی کا تذکرہ فرمایا۔ آدم نے بھی غلطی کی، ابلیس نے بھی غلطی کی۔ یہ دو غلطیوں میں فرق کیا ہے؟ آدم کی غلطی بھول کی وجہ سے تھی اور ابلیس کی غلطی سرکشی کی وجہ سے تھی۔ سرکشی کیا؟ معلوم ہو کے غلطی کیا، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، جیسے ہی معلوم ہوا کہ نہیں کھانا تھا، کھا لیے تم نے، تو فوراً چونکہ بھول ہوئی تھی اس لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ آدمی بھول سے اگر کچھ غلط کام کر دے اور جب معلوم ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے، تو آدم کی ذات کی پہچان یہ ہے، آدم بنی آدم کی، ہم لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ جیسے ہی معلوم ہو گیا کہ غلطی ہے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، توبہ کریں، اللہ غلطی ہو گئی۔ ابلیس نے توبہ نہیں کیا، بلکہ غلطی کرنے کے بعد غلطی کے لیے عذر پیش کیا، غلطی کے لیے عذر پیش کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غلطی سے بھی بڑھ کر کے غلطی ہے غلطی کا عذر پیش کرنا، غلطی کا ریزن پیش کرنا۔ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ ایسا ہے اس لیے میں نے کیا۔ یہ ایسا ہے جو عذر پیش کر رہا ہے غلطی کا، تو یہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کا جو عذر ہے گناہ سے بھی بدتر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ انا
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ سجدہ نہیں کیا معاف کر لے، ہو جاتا تھا، لیکن کیا بولا؟ میں کیوں کروں سجدہ بولا؟ یہ سرکشی ہے۔ آدم نے ویسا نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ تم نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر لے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو مومن آدمی کی پہچان ایک انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے فوراً بعد معلوم کر لے کہ غلطی تھی، اصلاح کر لے، دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ معاف کر دیں گے، کتنی بھی غلطیاں کرو معاف کر دیں گے۔ لیکن سرکشی کیا، ہٹ درمی کیا، نہیں اسی وجہ سے میں نے کیا، ریزن تلاش کیا، شیطان کا طریقہ ہے۔ اس بارے میں اللہ نے بات بیان فرمائی، 11 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد یہ کہا، یہاں دیکھیے دنیا کے اندر کون کون کی پیچھے پیٹ کے اوپر لگا ہے سپورٹ بن کے رہتے ہیں۔ کوئی بیٹا ہے، باپ ہے، بیٹے کو کوئی کچھ جواب دے رہا ہے تو باپ کرتا ہمت سے پہاڑ بن کے، کون ہے وہ میرے بیٹے کو ایسا بول رہا ہے، باپ کھڑتا ہمت سے کھڑتا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا کے اندر ایسے ایسے بہت سارے سپورٹ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں قیامت کے روز جب اللہ کے پاس آئیں گے کوئی باپ کسی بیٹے کو کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، کوئی اس کی طرف سے بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں ہے تو ان کے سہارے ہم جیتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ دیکھ لے گا، وہ اتنے بڑے ہیں، ان سے کام بن جائے گا، اس سے کام چلا لیں گے۔ آخرت میں ہمارے اعمال اللہ کی رضا ہمارے ساتھ رہی تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے قیامت کے روز اللہ کے پاس آؤ گے، جواب دینا ہے، اکیلے جواب دینا ہے۔ یہاں تو بیوی بچے گھر بار کنبا قبیلہ سب ہے، غلطی اگر کوئی کیا تو ڈھانپنے والے بہت ہیں، لیکن میرے بھائیوں قیامت کے روز ہم اکیلے ہوں گے۔ بس اس کو بھی ہم سوچیں کہ قبر میں بھی اکیلے جائیں گے، اس کو بھی ہم سوچیں جب اٹھیں گے تبھی اکیلے رہیں گے، اکیلے میں ہم نے اپنے طور پر کیا عمل کیا ہے اس کو بھی ہم غور کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے کر پوری امت کو بتلایا، کبھی بھی حالات کا شکوہ اللہ سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دم کے بل بوتے پر، اپنی تدبیر کے بل بوتے پر تقدیر کے جو پہلو ہیں وہ پہلوؤں کو کھولنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے تدبیر کے دستے ذریعے سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ انسان کی جب کوشش ہے تو قدرت بھی مدد فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنانشیل میٹر کو حل کیا۔ آج تنگی کا دور، فقر و فاقہ کا دور، ہر ایک مصیبتوں کی شکایت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے سے بول رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے، نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، آپ بھی نماز پڑھتے رہیے، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں پوچھتے، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ نماز کا پابند بنیے، گھر میں بیوی بچوں کو نماز کا پابند بنائیے، جس کی وجہ سے ہم آپ کو رزق دیں گے، فراوانی دیں گے، تنگی کو دور کریں گے۔ تو آج فائنانشیل میٹر کے حل کرنے کے لیے کتنی تنظیمیں بنائی گئی ہے، کیا کیا لوگوں کے ہیلپ کے نام پر کیسے کیسے آرگنائزیشن بنے ہیں، لیکن میرے بھائیو قرآن کہتا ہے انسان اپنے اندر تبدیلی نہ لائے، سارے لوگ مل کر کے اس کو مدد کرنے لگ جائیں، سارے لوگوں کی مدد لے کر کے ایک مہینہ اچھا رہے گا، پھر دوسرے مہینہ 2 ہاتھ نکال کر کے پھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تبدیلی، اپنے آپ کی تبدیلی چاہا، گھر والوں کو خود کو نمازی بناؤ، رزق ہم تمہیں دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تمہیں روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، یاد رکھ لو متقی اور پرہیزگار کے لیے ہی انجام اس کا بہت بہتر ہے، جس کا دنیا کا انجام ہو آخرت کا انجام ہو بہت بہتر ہے۔ تو یہ حکم ملا رسول کے ذریعے سے ساری امت کو کہ خود بھی اور گھر میں اہل و عیال کو سب کو نماز کا پابند بنائے، یہ فقیری، یہ غریبی، یہ مفلسی سب ختم ہو جائے گی۔ آج مفلسی کی شکایت کرنے والے اپنے اندر یہ غور کریں کہ کتنے وہ نماز کے پابند ہیں، اپنے گھر بار میں کتنے یہ نماز کی پابندی کرواتے ہیں، وہ دیکھ لیں، ان کو خود ان کی غریبی کا ریزن معلوم ہو جائے گا کہ یہ غریبی کیوں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر اس پارے کے اندر ہوا، اور بہت ساری باتیں اللہ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں، چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور ہم سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور ہمارے موت کے وقت ہمارے زبانوں پر اللہ تعالیٰ کلمہ توحید جاری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔